ثبوت فراہم کریں گے، را کے حوالے سے جی ہم بالکل ایویڈنس دیں گے کہ ایویڈنس دیں گے. ٹھیک ہے. اس پہ لوگوں کا وہ سوال ہے کہ وہ ٹھیک ہے. ثبوت یہ سوال کہاں پہ پوچھتے ہیں جی کہ پلیٹ فارم کیوں رہ گیا بیک ہوم پیپل ڈیزائرڈ، جو احمد ولی صاحب کہتے ہیں جی کہ لوگ سوچ رہے تھے کہ نواز شریف راؤ کا بھی ذکر کریں گے. ہمایوں گو صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، وہ ود اس. ویلکم ٹو پاور لنچ سر. آپ سے سوال میں کیا کروں، بس آپ مختصراً نواز شریف صاحب کی تقریر، اس کا امپیکٹ، اس کا افیکٹ، اور یہ ذرا بتا دیجیے کہ اوور آل کیا تھا. کی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی تقریر جو تھی اس میں اچھی بات یہ تھی کہ اس میں کوئی غلط بات انہوں نے کی. ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے کوئی ایسا پوائنٹ نہیں چھوڑا جس پر تنقید کی جا سکے. جس پہ تنقید کی جا سکے. کنٹروورسی تو پھر بھی انڈیا کھڑی کرے گا، کیونکہ مودی صاحب تو ساری توجہ جو ہے نا وہ ہٹا دیں گے دہشت گردی کی طرف کہ یہ ہمارے ہاں دہشت گردی کرتے ہیں، ہمیں داؤد ابراہیم نہیں دیتے، ہمیں حافظ سعید نہیں دیتے، لشکر طیبہ کو ختم نہیں کرتے. وہ ساری توجہ اس طرف لے جائے گا، اور اس وقت دنیا کے ذہن پہ دہشت گردی ہی چڑھی ہوئی ہے. تو نواز شریف صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی، مگر جن کو آپ 4 نکات کہتے ہیں یہ تو اصل میں 4 خواہشات ہیں، اور اچھی خواہشات ہیں، مگر ان پہ عمل کیسے ہوگا؟ کوئی سنتا بھی. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ انگریزی میں ہم کہتے ہیں نا کہ دے لسن بٹ دے ڈو ناٹ ہیئر. یہ ہوتا یہ ہے کہ آپ تقریر ہوتی ہے، وہ آپ کے کانوں میں جاری ہوتی ہے، مگر آپ کی بات مانتا کوئی نہیں ہے. سنتے ہیں، مانتے نہیں ہیں. یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہے کہ یہ اتنے سارے پوائنٹس آئے ہیں. یہ تو آپ یو این سیکورٹی کاؤنسل کی دونوں ریزولوشن دیکھ لیں تو اس طرح کے پوائنٹس اس میں بھی ہیں. اور پھر ہر حکومت میں اس پوائنٹس پہ کچھ نہیں ہوتا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو انڈیا کی نیت صحیح نہیں ہے، اس نے کشمیر میں بات کرنی ہی نہیں ہے، وہ اپنا اٹو ٹنگ کہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. تو یہ وہاں ایک چل رہی ہے اسٹرگل، اس کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے مورلی اور ڈپلومیٹکلی تو کم از کم کریں. ٹھیک ہے، ہم اس سے نہیں ہٹے ہیں، وہ ہم نے کرنا ہے. مگر مین بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جو ہمارے دونوں ممالک ہیں نا، انڈیا اور پاکستان، اس میں 2 حکومتیں ہوتی ہیں. دو انڈیا میں بھی 2 حکومتیں ہیں. ایک سویلین گورنمنٹ ہے جو آپ کے سامنے ہے، آج کل مودی صاحب اس کے سربراہ ہیں، اور ایک ان کی عسکری ہوتی ہے. پاکستان میں بھی یہی ہے. آپ اور انڈیا کبھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے جب دوسری حکومتیں اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتی. یہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں ہر سال جاتے ہیں، ہر سال سپیچز ہوتی ہیں، بہت پیسہ ضائع ہوتا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے. اچھا مایو گور صاحب، ان کا تو کوئی نہیں ہے نا. اس دفعہ تو بڑا ایکسپیکٹیشن تھا کہ انڈیا کی ہم دھجیاں اڑا دیں گے، بینک کریں گے. یہ تو وہی نارمل سافٹ رویہ جو کہ بڑی دیر سے نواز شریف صاحب کا ایک پالیسی لائن لگتی ہے کہ وہ انڈیا سے ذرا اونچے لہجے میں بات نہیں کرتے، اور ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ دوستی رہے، بھائی چارہ رہے. اب پھر انہوں نے جو مذاکرات کی پیشکش کی، جو امن کی پیشکش کی، ہاتھ ملانے کی پیشکش کی، تو یہ تو جو ٹریک ریکارڈ ہے نواز شریف صاحب کا وہ ایسا ہی ہے. لیکن جو ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہ را نے بہت کچھ کیا اور اس دفعہ ہم یو این او میں جا کے پورا پول کھول دیں گے، وہ نہیں ہوا. دیکھیں یہ جو جنہوں کی ایکسپیکٹیشن تھی، معاف کریے گا، پھر میرے خیال میں وہ عقل مند لوگ نہیں ہیں. جب آپ کے سامنے نواز شریف صاحب کا اتنے سالوں کا ٹریک ریکارڈ ہے انڈیا کے ساتھ، ان کا سافٹ کارنر ہے، وہ انڈیا کے ساتھ چاہتے ہیں تعلقات زیادہ تر تجارتی اور اقتصادی ہوں. یہ بزنس مین ہے، یہ اپنی بزنس کا بھی سوچتے ہیں، تو یہ ایکسپیکٹیشن رکھنا تو بیوقوفوں کی بات تھی نا. دوسرا، آپ دھجیاں اڑا دیں گے، آپ کی تو خود دھجیاں اڑی ہوئی ہیں. جو ملک کنگلا ہے، ہر قدم پہ بھیک مانگ رہا ہے، جو اپنی بالکل آزادی کھو بیٹھا ہے کسی اوروں کے ہاتھ، امریکہ کے خاص طور پہ، وہ کسی کی کیا دھجیاں اڑائے گا؟ یہ نہیں کر سکتے. تو یہ غلط خواہشات رکھنا غلط بندے کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ تو میرے خیال میں بچپنا ہے. اور میں کیا کہوں کہ ہماری بھی، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ آگرہ میں ہو گئی تھی اگریمنٹ. 45 منٹ انہوں نے مانگے تھے کہ ہم ذرا وہ کمرہ تیار کر لیں جہاں ہم سائن کریں گے، پھر پریس کانفرنس کریں گے. ٹھیک ہے. صدر مشرف نے کہا میں ہوٹل جا کے نہا کے کپڑے بدل کے آتا ہوں. وہ 45 منٹ میں جو واپس آئے تو ساری بدل دی گئی تھی، اور اس سے سب کا یہ خیال تھا ایل کے اڈوانی نے کرایا ہے.
یہ بعد میں پتا چلا کہ LK اڈوانی صاحب نے نہیں کرایا تھا، یہ انڈیا کی عسکری طاقت اور قوت نے کرایا تھا کہ ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہو گیا. اصل میں تو وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں، ہمارے ہاں بھی یہی ہے. تو یہ اس طرح مطلب اچھا ٹھیک ہو گیا. لیکن را کے حوالے سے کہیں نہ کہیں تو بات کرنی پڑے گی سر، جب پورا پاکستانی ملٹری، پاکستانی لا انفورسمنٹ ایجنسیاں، سیاستدان، سب کو پتا ہے، میڈیا بھی کہہ رہا ہے جی کہ پاکستان کے اندر اس حد تک جو انوالومنٹ ہے را کی اس کو روکنا چاہیے. یہ پھر کون سا فورم ہوگا جہاں یہ بات ہوگی؟ انڈیا آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں، UN ایک پلیٹ فارم تھا جہاں آپ نے بات کی نہیں. اب تیسرا فورم کون سا ہے؟ کوئی تیسرا فورم نہیں جی. اب یہ ہے کہ ہم نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے کہ را کو ادھر نیوٹرلائز کریں، جیسے وہ بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہاں ISI کو نیوٹرلائز کریں. ہر ملک کی انٹیلیجنس ہوتی ہے، ایجنسیز ہوتی ہیں، وہ اور ممالک میں جا کے وہ مداخلت بھی کرتی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اس کو ہینڈل کرنا سیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا، امریکہ نے اس دن وہ ان کی ہیکنگ ہوئی ہے سائبر، تو ان کی ایمبیسی میں جو چائنیز تھے چائنا میں، ان کی چھٹی کر دی ہے. تو چائنیز بھی کر رہے تھے، یہ بھی کر رہے تھے. یہ رونے پیٹنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور کوئی ایسے فورا نہیں ہے. میرا مطلب ہے اگر OIC سے زیادہ فضول کوئی ادارہ ہے تو یونائٹڈ نیشن. ٹھیک ہے. اس کا صرف فلائی کام ذرا اچھا اس سبجیکٹ سے آگے بڑھتے ہیں. کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے سر. یہ بتا دیجئے کہ نواز شریف صاحب نے اپنی کریڈیبلٹی اس تقریر کے بعد گین کی ہے، سسٹین کی ہے یا لوز کی ہے؟ یہ میرے خیال میں کریڈیبلٹی ان کی سمجھے وہیں کی وہیں ہے. جی سسٹین کی، لوز نہیں کی ہے. ٹھیک ہے. جیسے عرض کیا نا میں نے، غلط بات نہیں کی. ٹھیک ہے، سسٹین کیا جی. چلیں جی. مگر گین بھی کچھ نہیں کی. گین کچھ نہیں کیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ اگین کیا امید تھی؟ یہ تو بھوکلائی ہوئی حکومت ہے، اور انہوں نے بات یہ تو سمجھ نہیں آتا. دیکھیے جو حکومت کنگلی ہو، آپ کی ٹریجری کنگلی ہو، تجوری خالی ہو، بھکاری آپ بنے ہو، آپ قیمتیں کیسے کم کریں گے؟ آپ تو جہاں جہاں سے پیسہ نکال سکتے ہیں نکالیں گے. آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ یہ وڈیروں پہ اور جاگیرداروں پہ انکم ٹیکس لگائیں کہ جی وہ پروونشل سبجیکٹ. بھائی ٹیکس تو سینٹرل سبجیکٹ ہے، فیڈرل سبجیکٹ ہے، وہ نہیں آپ لگا سکتے. آپ ڈاکیومنٹیشن نہیں کر سکتے. آپ دکانداروں سے ڈرتے ہیں، تو آپ کیا میرا مطلب ہے کر لیں گے؟ تو یہ آپ ان سے کیوں امید رکھتے ہیں؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی. پھر اپنے آپ کو فرسٹریٹڈ. دیکھیں ایک نقطہ رہ گیا ہے، انڈیا یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کا اب ممبر بننے کا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے، اور ہم مزے سے اس امید میں بیٹھے ہیں کہ اس کو چائنا ویٹو کر دے گا. نہیں کیا تو پھر اس نے پہلے اپنا مفاد دیکھنا ہے نا. اور آپ کی جو وہاں وزیر ہیں، کیا ہے، سفیر، وہ کہتی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ریجنل بیسس پہ ہو. بھیا ریجنل بیسس پہ کیا ہو؟ یہ آپ ایک مسلمان ملک نہیں ہے سیکیورٹی کاؤنسل. اگر انڈیا بنے گا تو پاکستان بھی بنے گا. انڈیا کس بیسس پہ بنے گا؟ ان کے پاس نیوکلیئر ہے تو ہمارے پاس بھی. اگر ان کے پاس غربت 76% ہے تو ہماری 1% کم ہے. میرا مطلب یہ کیا آپ نے وہاں کوئی یہ ریز ہی نہیں کی بات؟ نہیں یہ تو کہا فکر یہ پڑا ہے کہ جی پیٹرولیم کی پرائس کم نہیں کی. پیٹرولیم کی پرائس آپ تو جہاں جہاں سے پیسے مار سکتے مار رہے ہیں. اب آپ نے یورو بانڈ کی بات کی، $0.5 ارب کا قرضہ اور ہمارے بچوں کے سر پہ چڑھا دیا. 8.5% ہے اس کے اوپر سود. اسلامی ممالک کے باشندوں، تم لوگ سود دیتے ہو اور سود لیتے ہو. ٹھیک ہے. اور آپ اس پہ 8.5%، 10 سال کے بعد آپ نے جب واپس کرنا ہوگا پیسہ، آپ تو مر جل گئے ہوں گے. یہ آپ کا باپ آ کے کرے گا؟ ہمارے بچوں کے اوپر اتنا بوجھ ڈال کے آپ جا رہے ہیں. ابھی بھی 1 لاکھ سے کہیں اوپر بوجھ ہر پاکستانی کے کندھے پہ جیسی پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ آتا ہے تحفہ. چلیں یہ تو اور آپ یہ $0.5 ارب کا اور کر بیٹھے ہیں. یہ آپ کو اور کوئی طریقہ نہیں آتا. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ یہ لوگ، مجھے تو شک پڑتا ہے یہ یورو بانڈ بھی خود ہی خرید لیتے ہیں. انہوں نے تو مار پیٹ کے بڑا پیسہ بنا لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ خود ہی بائی کر لیتے ہیں. یہ سافٹ گارنٹی ہے، اس کے پیچھے واپس مل جائے گا پیسہ اور ہمیں انٹرسٹ بھی ملے گا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پیسہ کمایا جا رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں سیکیور بھی کیا جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے یہ بانڈ خود ہی خرید کے کیا جا رہا ہے. یہ جو ہمایوں گور صاحب کہہ رہے ہیں جی، یہ پہلے بھی افواہ تھی. جب پہلی بار کیا ہے افواہ تھی، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ جی مگر اب مجھے شک ہے
ٹھیک ہے، شکوک و شبہات سے خالی نہیں ہے جی یہ بات، شک آپ کا بھی اور احمد ولی صاحب بھی کہتے ہیں جی کہ میں وہ بھی ایگری کرتے ہیں کہ اس طرح بھی ہو رہا ہوگا، اس کو بھی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. جی بالکل بالکل انویسٹیگیشن. ٹھیک ہے جی، یہ بھی ایک فیک معاملہ ہے، اس پہ شک ہے اور اس کو بھی انٹروگیٹ ہونا